کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے، اور بچیوں کو خاص پڑھائیے، بچیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دیجیے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو خاص طور پر پڑھانے کے لیے اپنے نکاح میں شامل فرمایا۔ حضور کی ازواج سے نکاح کرنے کے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو بہت بڑی یہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو علم سکھانے کے لیے نکاح فرمایا۔ اسی لیے اکثر امہات المومنین کو حضور علیہ السلام سے اولاد نہیں ہوئی، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اولاد ہوتی تو وہ بچوں کی پرورش میں مصروف ہو جاتی، اور جس مقصد کے لیے ان کو نکاح میں لایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جتنی اولاد دینی تھی محبوب کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرما دی، اور ایک شہزادہ سیدہ ماریہ قبطیہ ام المومنین کے بطن سے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور بقیہ ساری امہات المومنین جو ہے ان کو اولاد نہ ہوئی۔ معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں امہات المومنین کو لا ولد ہونے کا تانا دینے والے رافضیوں، سن لو، ان امہات المومنین کو اولاد کے لیے نکاح میں نہیں لایا گیا تھا، بلکہ ان کو اس لیے نکاح میں لایا گیا تھا تاکہ یہ حضور سے علم حاصل کرے اور گھر کے علوم امت مسلمہ تک کے پہنچاتی رہے۔ جس مقصد کے لیے وہ نکاح میں آئی تھی انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس کو پڑھایا وہ ہم سب کی مقدس ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ آقا فرماتے ہیں 1/3 دین اگر لینا ہے تو حمیرہ سے لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1/3 دین، 1/3 دین اگر لینا ہے تو فرمایا حمیرہ، حمیرہ لقب ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ فرمایا عائشہ سے لیا کرو 1/3 دین، اور 1/3 دین ایک اکیلی خاتون نے عطا کیا۔ اب پڑھے لکھے لوگ اس سے پتا کر لیں کہ اور جگہ عورتیں چند سطر نہیں جانتی، یہ ہمارا اسلام ہے کہ 1/3 دین، یا یوں کہہ لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 75% دین، 75% دین 1,24,000 صحابہ دے رہے ہیں، اور 25% دین ایک اکیلے عائشہ صدیقہ دیتی نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے! حضور نے پڑھایا کتنا ہوگا، اللہ کے رسول نے پڑھایا کتنا ہوگا کہ اکیلے 1,24,000 75% میں آ گئے، اور اکیلے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ 25% دین لوگوں کو۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ علم الفرائض میں، علم تقوی میں، شاعری میں، فقہ میں، حدیث میں، طب میں نے ام المومنین عائشہ سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ وہ جتنی بڑی فقیہ تھی، فقیہہ تھی، اتنی بڑی شاعرہ بھی، کیا بات ہے! شعر کہنا جانتی تھی، بہت بڑی۔ بلکہ زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار ام المومنین کو زبانی یاد۔ یہ خشکی ہمارے دماغوں میں ابھی آئی ہے کہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تو ام المومنین کو خود کہتے تھے، وہ جاہلیت کے دور میں وہ فلاں شاعر نے جو شعر لکھا ہے ذرا پڑھ کے سناؤ، تو ام المومنین پڑھ کے سناتی۔ ہاں، جو غیر شرعی ہے وہ تو پڑھے ہی نہیں جا سکتے، بے شک، لیکن یہ جو دماغ کے اندر کچھ خبط آیا ہے نا کہ کوئی غالب کا شعر پڑھ دیا جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں بھی ہے، تو تب بھی کہا کہ یہ ذرا ٹھیک نہیں، حالانکہ چوری چپکے سے گھر میں بیٹھ کر گانا سنے گا، لیکن محفل میں ایسا 100 کارڈ متقی بنے گا کہ غالب کو نہیں، گانا سن سکتا ہے غالب کو نہیں سن سکتا، گانا سن سکتا ہے اقبال کو نہیں سن سکتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ حضور زمانے جاہلیت کے شعراء، وہ شعراء جنہوں نے غیر شرعی نہیں لکھا بلکہ ان کے اشعار میں حکمت تھی، حضور ام المومنین سے سنا کرتے تھے۔